بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سبق مولوی نذیر احمد دہلوی کے اہم نکات پڑھیں گے۔ خاکہ مولوی نذیر احمد دہلوی شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے، جو کہ مولوی نذیر احمد دہلوی کے پوتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کے اکلوتے بیٹے میاں بشیر احمد تھے۔ میاں بشیر احمد کے تین بیٹے تھے، جن میں سے ایک شاہد احمد دہلوی تھے۔ شاہد احمد دہلوی اپنے بھائیوں اور باپ کے ساتھ 5 سال کی عمر میں حیدرآباد سے دلی آئے اور آخری مرتبہ اپنے دادا مولوی نذیر احمد کی زیارت کی۔ مولوی نذیر احمد کمرے نما دالان میں بیٹھے تھے۔ ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ مصنف کو یاد ہے۔ مولوی نذیر احمد نے پوتوں کو پیار کیا اور ایک ایک اشرفی انہیں دی۔ حیدرآباد دکن میں ملازمت کے دوران میں مولوی نذیر احمد کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ نواب افتخار علی خان والی ریاست جابرہ کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بیمار تھے۔ مولوی نذیر احمد نے خواب میں نواب سرفراز علی سے کہا کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا دو، شفا پاؤ گے۔ مولوی نذیر احمد کا ترجمہ قرآن 2 جلدوں میں ریاست جاورہ کے چھاپا خانے سے شائع ہوا۔ مولوی احمد حسن مصنف احسن التفاسیر مولوی نذیر احمد کے رشتہ دار تھے۔ مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکا کر پڑھتے رہنے سے مولوی نذیر احمد کی کوہنیاں میلی تھیں۔ مولوی نذیر احمد اور ان کے بھائی 7-8 سال کی عمر میں مسجد میں ٹاٹ میں لپٹ کر سوتے تھے۔ ملا بد مزاج اور بے رحم تھا اور صبح جگانے کے لیے لات رسید کرتا اور یہ لڑکتے جاتے۔ بچپن میں مولوی نذیر احمد روٹی لینے مولوی عبد القادر کے گھر جاتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کو مولوی عبد القادر کے گھر کے کام کاج کرنے پڑتے۔ مولوی عبد القادر کی بیٹی شوخ، ضدی اور چنچل تھی۔ مولوی نذیر احمد کو بہت زچ کرتی۔ بعد میں اسی سے مولوی نذیر احمد کی شادی ہوئی۔ مولوی نذیر احمد کی شادی ہوئی تو 15 روپے کے ملازم تھے، لیکن خوشحال سسرال سے علیحدہ مکان لے کر رہتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کے گھر صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، جسے دونوں میاں بیوی باری باری پہن لیتے۔ مولوی نذیر احمد نے دلی کالج سے تعلیم حاصل کی۔ پرنسپل سے کہا کہ ملازمت نہ ملی تو اپلوں کی ڈنڈی کھول لوں گا اور اس پر دلی کالج کی سند لگاؤں گا۔ ایک مرتبہ ٹرین کے سفر کے دوران میں سر سید نے کہا، مولوی صاحب میں اس قابل نہیں کہ آپ کے جوتوں کے تسمے باندھوں۔ مولوی نذیر احمد کھڑے ہو کر 3 آداب بجا لائے۔ سر سید عمر میں مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے۔ ہندو محاسب نے علی گڑھ میں غبن کیا تو مولوی نذیر احمد نے سر سید کو امداد کی پیشکش کی۔
انگلستان کا مشہور مقرر برق بھی مولوی نذیر احمد سے زیادہ مؤثر تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ مولوی نذیر احمد اور بہادر یار جنگ تقریر سے سامعین پر جادو کر دیتے تھے۔ مولوی نذیر احمد پنشن لے کر دلی آئے تو تیسر کا ترجمہ شروع کر دیا۔ مولوی نذیر احمد نے مولویوں اور عالموں کے مشورے سے قرآن کا ترجمہ 2.5 سال میں مکمل کیا۔ ترجمہ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی تھی اور نظر ثانی اور ترمیم کے بعد شائع کیا گیا۔ مولوی نذیر احمد کو اپنی کتابوں میں ترجمۃ القرآن پسند تھا اور اسے توشائے آخرت سمجھتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ اس سبق مولوی نذیر احمد دہلوی جو کہ خاکہ ہے اصناف نثر میں غیر افسانوی ادب کی ایک قسم ہے خاکہ، اس کے اہم نکات تھے۔ اس کی مشق کرتے رہیں، بار بار پڑھیں تاکہ سبق ذہن نشین ہو اور اس کے نکات ذہن نشین ہوں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔